السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما۔ اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر وفی مقام الآخر واذکروا اللہ فی ایام معدودات۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروایتی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ما العمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه قالوا ولا الجہاد قال ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشیء او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اسلامی مہینے کی ذی-القعدہ کی 27 تاریخ ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ 2 دن بعد ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت اللہ کی بارگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کے جو ابتدائی 10 دن ہیں ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ صحابہ، مفسرین، محدثین، تابعین، تبع تابعین بیان کرتے ہیں یہاں 10 راتوں سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسلامی مہینے میں دن کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ جب غروب آفتاب ہوتا ہے، تو دن کی ابتدا غروب سے شروع ہوتی ہے اور اللہ کا رات کی قسم کھا کر ان 10 دنوں کی اہمیت بیان کرنا ہمیں ایک نصیحت ہے کہ ان دنوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آج اللہ کی توفیق اور فضل سے مختصر ان دنوں کی اہمیت، ان میں کیے جانے والے اعمال اور اس کے اندر کچھ اہم اللہ کی عبادات کا تذکرہ ہو۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو گنتی کے دنوں میں۔ عدد عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی
گن کے شمار کرنا۔ وہ کہتا جی کتنے عدد ہیں، کتنا شمار کیا ہے، کتنا سم کیا ہے؟ تو یہ اللہ نے یکم ذو الحج سے لے کے 13 ذو الحج تک اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کا قول مشہور و معروف ہے، وہ بیان کرتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامِ معلومات، یہ جو ایام معلومات ہیں یعنی یکم ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک، یہ 10 دن تو پہلے ہی معلوم ہے، اللہ نے ان کی قسم کھا لی، ان کے اندر اللہ کا کثرت سے ذکر کرو۔ وَالْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتِ، اور ایام معدودات کون سے ہیں؟ ایام التشریق، یعنی 11، 12 اور 13 ایام تشریق جو ہیں، مسلمانوں کے خوشی منانے کے دن، کھانے پینے کے دن، یعنی یہ پورا ایک سپیم چلتا ہے ذو الحج کا چاند نظر آنے سے لے کر 13 ذو الحج تک، اور اس میں کام کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ آگے بیان کرتے ہیں وقان ابن عمر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کیا کرتے تھے؟ یخرجان الی السوق فی ایام العشر، جب بھی ذو الحجہ کا چاند نظر آتا تو یہ بازاروں میں نکل جاتے، بازاروں میں جا کر کیا کرتے؟ یکبرانی و یکبر الناس بتکبیرہما وکبر محمد بن علی خلف النافلہ۔ اب یہ کام کیا کرتے بازاروں میں جا کے؟ اونچی اونچی آواز میں اللہ کی تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ اسی طرح دیگر الفاظ بھی صحابہ کرام سے منقول ہیں۔ تو یہ اللہ کی حمد بیان کرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، اور ان کو دیکھ کر لوگ بھی بیان کرتے۔ آج ہمارے پاس بھی اللہ کی توفیق سے بڑی نعمتیں ہیں، موبائل ہے، وائرلیس اسپیکر ہیں، دفتروں میں لوگوں نے کمپیوٹر لیپ ٹاپ رکھے ہیں۔ یہ 10 دنوں میں ہم بھی یہ روٹین بنا سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا معمول تھا، اللہ کے نبی کی تعلیم تھی، اللہ کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ اللہ کا ذکر کرو۔ ان 13 دنوں میں آپ موبائل پہ تکبیرات لگا دیں، ساتھ ساتھ آپ بھی پڑھتے جائیں، جو بندہ آپ کے گھر آئے، جو دکان پہ آئے، دفتر میں آئے، آپ سے ملاقات کرنے آئے، اس کے کان میں تکبیر کی آواز جائے کہ یہ بھائی ذکر کر رہے ہیں، انہوں نے تکبیرات لگائی ہیں، ہمیں بھی تکبیر پڑھنی چاہیے۔ اس چیز کو شرم نہیں سمجھنی چاہیے۔ یہ 2 بڑے کبائر صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ ان سے فتوے لیا کرتے تھے، یہ دین کے بڑے ماہر تھے، اللہ نے دین میں فصاحت و بلاغت دی تھی۔ تو یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان 10 دنوں کی اہمیت کے حوالے سے، مل عمل فی ایام العشر افضل منہا فی ہذہ، کوئی بھی عمل، وہ عمل آپ نے محرم کے دن کیا ہے، وہ آپ نے رمضان میں کیا ہے، وہ آپ نے رمضان کی راتوں میں کیا ہے، وہ پورے سال میں کوئی نیک عمل آپ کرتے ہیں کتنی بھی بڑی فضیلت والا ہے، ان 10 دنوں کے عمل کے اجر کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے رسول نے لفظ میں مل عمل فی ایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر، افضل منہا فی ہذہ، فضیلت میں کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ نے سوال کیا ولل جہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد فی سبیل اللہ صحابہ کی نظر میں بہت بڑا عمل تھا۔ یقیناً دین اسلام کی بڑی اور افضل نیکیوں میں سے نیکی ہے اللہ کے راستے میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ولل جہاد، جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہے، الا رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ، یہاں تک کہ کوئی شخص اس حالت میں گھر سے نکلے، اپنا مال لے کر گیا اور اپنی جان لے کے گیا، فلم یرجع بشیء،
اس کا مال بھی اللہ کی راہ میں لگ گیا، خرچ ہو گیا، اور وہ خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اس شخص کے برابر وہ عمل ہو سکتا ہے، یہ شہید اس کا عمل اس کے برابر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا مشقت والا کام ہے، گھر بھی چھوڑ کے جانا ہے، مال بھی لے کے جانا ہے، جان کا نذرانہ بھی دینا ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی دوسری روایت ابو داؤد میں ذکر ہے، یہ پہلی صحیح بخاری میں تھی 969 نمبر 969۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فی احب الی اللہ۔ اب پہلے میں کیا تھا کہ افضل، پہلی روایت میں کیا تھا کہ کوئی عمل بھی ان 10 دنوں سے افضل نہیں ہے۔ اب اس روایت میں کیا الفاظ ہیں؟ ما من ایام عمل الصالح فی احب الی اللہ من هذه الایام۔ کوئی عمل بھی نیک ہو، صالح ہو، اچھا عمل ہو، انسان کی دنیا آخرت بنانے والا ہو، دنیا آخرت میں اس کی کردار سازی کرنے والا، نیک نامی کرنے والا کوئی بھی عمل ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں محبوب نہیں ہے۔ یعنی یہ 10 دنوں کے اعمال اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے اور احب کے الفاظ ہیں، سب سے زیادہ محبوب۔ ان اعمال جو ان دنوں میں کیے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے۔ باقی اعمال کی فضیلت اپنی جگہ، یعنی ایام العشر، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایام عشر ہے، ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے۔ قال یا رسول اللہ ولا الجہاد، اس روایت میں بھی ذکر ہے کہ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا وہی الفاظ کہ ایک شخص اپنی جان اور مال لے کے نکلا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دی اللہ کے راستے میں، مال بھی قربان کر دیا، اس شخص کا عمل اللہ کے ہاں یہ امید ہے کہ ان 10 دنوں میں عمل کرنے والوں کے برابر ہوگا۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہیں، خیر کرنی ہے، اور ایک مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے، اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اس کو یہ 10 دن نوازے۔ اس سے بڑی محبوبیت کوئی نہیں، اور اس کی گارنٹی کیا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ بیان فرما رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے افضل عمل ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کا ہے۔ کوئی بھی نیکی آپ کریں، روزہ رکھیں نفلی، آپ چاہیں تو 9 ذی الحج تک لگاتار روزے رکھ سکتے ہیں، 10 ذی الحج کو روزہ نہیں رکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ 10 ذی الحج یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اس دن اللہ کے رسول کی سنت اور عمل کیا ہے؟ تاکید کیا ہے کہ قربانی کی جائے، اور گوشت خود بھی کھایا جائے، مسلمانوں میں بھی بانٹا جائے، غریبوں میں، نداروں میں، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، دوست احباب میں، ایک دوسرے کو اپنی خوشی میں، اپنے کھانے میں شریک کریں۔ یہ 9 دن لگاتار آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، صدقہ کریں، صلہ رحمی کریں، کسی سے ناراض ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہے، جا کے اس سے ملیں، کھلے دل کے ساتھ ملیں، اپنے دل سے کدورت، بغض، حسد نکال دیں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں۔ بڑا مشکل کام ہے، آسان نہیں لگتا۔ آپ کہتے ہوں گے آپ صاحب، مولوی صاحب آپ سٹیج پہ کھڑے ہو کے بیان کر دیتے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہم کتنی تکلیفوں میں گزرے ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ آپ کو اپنے بھائی سے، بہن سے، بیٹے سے، بیوی سے، اپنے سسرال سے، اپنے ددیال سے، ننیال سے، بڑے رشتوں سے تکلیفیں ہوگی۔ میں اس سے آپ سے انکار نہیں کرتا، اختلاف نہیں کرتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے؟ ہم نے تو دیکھنا ہے فائدہ۔ ہمیں ابھی نظر آتا ہو میری جیب میں 10 لاکھ ہے، میں 10 لاکھ میں سے اگر 5 لاکھ آج انویسٹ کر دوں، مجھے مہینے بعد، 15 دن بعد اس 5 لاکھ میں جائز منافع 10 لاکھ کا ہو جائے گا، یا 5 کے ساتھ 5 آ جائے گا۔ کوئی بندہ بھی یہ سوچے گا نہیں کہ سیف انویسٹمنٹ ہے، بالکل صحیح انویسٹمنٹ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں، کوئی سود، کوئی غرر، کوئی حرام مال شامل نہیں ہے۔ بغیر سوچے سمجھے ہم اپنا پیسہ لگا دیں، کیوں؟ دنیا کا فائدہ ہے،
اور ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دنیا کا فائدہ لے کے جب ہم واپس آ رہے ہوں گے کیا ہم گھر بھی جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ کئی ایسے لوگ ہیں پوری زندگی پردیس میں گزار دی، زمین جائیداد، گاڑیاں، بینک بیلنس، بچوں کو کاروبار شروع کر دیا، واپس آئے، ایئرپورٹ سے واپس آئے ہیں، آتے ہی دوسرے تیسرے دن انتقال ہو گیا۔ اپنی فیملی میں رہے، مجھے یہ 3 دن پہلے کی بات ہے، منگل والے دن کی، وہ ایک شخص بتا رہا تھا کہ جی ہمارے عزیز ایک بزرگ پوری زندگی کمائی، وہ بزرگ بیرون ملک جو کام کرتے ہیں ان کے حال احوال میں بات ہو رہی تھی کہ وہ بیچارے پوری زندگی کمانے میں لگ جاتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بابا تو کیتا کی ساٹھی، یہ تو تیرا فرض تھا۔ وہ آ کر جب کسی بات پہ اختلاف کرتا ہے وہ کہتا ہے جی آپ کو نہیں پتہ ہم نے کیسے زندگی گزاری ہے، آپ اپنے نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، بس ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے کہا جی یہ سب سے مشکل زندگی ہوتی ہے، پردیس کاٹ کے جب انسان واپس آتا ہے نا بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ تو اس شخص نے مجھے بتایا ہمارے عزیز ہیں وہ 30-35 سال باہر رہے، بچے سیٹ ہو گئے، مکان بن گیا، بڑی اللہ نے رحمت کی، جب واپس آئے تو واپس آ کے 1 مہینہ بھی نہیں زندہ رہ سکے۔ وہ گھر والوں کا رویہ، وہ معاملات، وہ تکلیفیں، اس میں 2 چیزیں ملحوظیں کھاتا ہے۔ ایک انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں جس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں نا بچوں پہ بیوی پہ وہ میرا سہارا بنے گا۔ جب انسان اس سوچ سے پیسے لگاتا ہے، خرچہ دیتا ہے، گھریلو معاملات کرتا ہے تو وہ اکثر ٹھوکر کھاتا ہے۔ یہ بیوی بچوں کو پالنا اللہ نے مرد کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد صرف عورتوں پر، گھر والوں پر حکم چلانے کے لیے نہیں ہے، ان کی عزت، ان کی جان، ان کے مال، ان کی جائز ضروریات کی فراہمی اور تحفظ مرد کی ذمہ داری ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، گھر کا مرد بننا، اہم فرد بننا، بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ ہم لوگوں کو اب آہستہ آہستہ سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمارے والد صاحب کی آزمائش میں زندگی گزارتے تھے، بڑی تکلیفیں، پریشانیاں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ بھی دے رہے ہوں گے، لیکن ان قربانیوں میں ایک چیز مجھے اور آپ کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے، ذہن نشین کر لینی چاہیے، دل کی دیواروں میں چسپاں کر لینی چاہیے کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے۔ میرا سہارا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ جس بندے کو یہ سمجھ آ جاتی ہے نا میرا سہارا اللہ ہے، اگر اس کی اولاد نافرمان بھی ہو نا تو اس کا بڑھاپا اچھا گزر جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں میں رستہ نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس سے وہ گمان ہی نہیں کرتا۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے معاشرے میں، بیٹیوں نے بیٹوں نے نکال دیا، کوئی اپنے بھتیجے کے گھر رہ رہا ہے، کوئی بھانجے کے گھر رہ رہا ہے، کسی نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی تھی، وہ یتیم بچہ اس کا بڑھاپے کا سہارا بن گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کر دیں، بیوی پہ خرچہ کرنا ہے، بچے پہ خرچہ کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، کسی غریب کی خدمت کرنی ہے، یتیم بیوہ مسکین فقیر کا سہارا بننا ہے، اللہ کے رضا کے لیے کریں۔ نکال دے دل سے یہ بات کہ یہ صدقہ جس پہ میں کر رہا ہوں، خرچہ کر رہا ہوں، یہ کل بڑھاپے میں میرے لیے آسانی ہوگی، اس کو ذہن سے نکال دیں، اور اس کے لیے کیا لے آئیں؟ للہیت، یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اب یہ عمل جو ہے نیکی کا، آپ کوئی بھی کریں ان 10 دنوں میں، کسی یتیم بیوہ مسکین کے ساتھ کسی کو راشن دے دے، کسی کو کپڑے لے دے، کسی کو قربانی کا جانور لے دے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ قربانی میں حصہ ڈال لیتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا، وہ دیکھتے ہیں جناب فلاں رشتہ دار ہے، بڑا جانور ایک لیا ہے، اونٹ لے لیا، گائے لے لی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گائے میں 7 بندے شریک ہوتے تھے، زیادہ سے زیادہ، کم بھی ہو سکتے ہیں، اور اونٹ میں 7 بھی شریک ہوتے تھے، 10 بھی ہوتے تھے۔
یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے معمول ہیں۔ یہ حصے کرنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ہر مسلمان قربانی جیسی بہترین عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10ویں دن کو 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا ہے۔ نہر سے مراد کیا ہے؟ ایسا عمل جس کے ذریعے خون بہایا جائے۔ اونٹ جو ہے نا، اونٹ، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیا ہے، اس کی بائیں ٹانگ کو باندھ کے اس کے سینے کے ساتھ لگا دیا، اور کھڑے کھڑے اس کی یہ جو سینہ اور گردن کا حصہ ہوتا ہے شارک کا ملا ہوا، وہاں پر تیز آلے سے کوئی چاقو یا نیزہ مارا، اس کا خون نکلا اور وہ خود ہی زمین پر گر کے ڈھیر ہو گیا۔ اس طریقے کو نہر کہتے ہیں، اور نہر کا معنی ہوتا ہے خون بہانا۔ یعنی اس دن سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کر۔ 10 ذی الحجہ سے والے دن قربانی سے بڑی نیکی کوئی نہیں۔ حاجی بھی قربانی کرتے ہیں، حج کا لازم حصہ ہے ایک۔ جب یوم العرفہ میں حاجی 9 ذی الحجہ کو دن گزار کے شام کو مغرب کے بعد مزدلفہ چلے جاتے ہیں، پھر مزدلفہ سے صبح فجر تک انہوں نے ادھر رہنا ہے، فجر پڑھ کے مینا پہ 10 ذی الحجہ کو آنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو پھر انہوں نے جمرہ عقبہ اولا جو ہے، بڑا جو جمرہ ہے، بڑا شیطان کا علامتی جو انہوں نے نشان بنایا ہے، اس کو 7 کنکریاں مارنی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے قربانی کرنی ہے، پھر سر کے بال منڈوانے ہیں یا ٹینڈ کروانی ہے۔ زیادہ فضیلت تو یہ ہے حلق کیا جائے۔ عمرے میں بھی حج میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا کی ہے ٹینڈ کروانے والوں کے لیے، رحمت کی، مغفرت کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے طواف افاضہ کرنا ہے یا طواف زیارہ کرنا ہے، کہ 7 چکر حرم کے لگانے ہیں، پھر سعی کرنی ہے۔ اس کے بعد ان کی 10 ذی الحجہ اور حج کے سارے معمول عبادتیں مکمل، پھر اپنا احرام کھول۔ اب کوئی شخص قربانی نہیں کرتا، اس کا حج ہی مکمل نہیں ہوتا۔ یہ 10 ذی الحجہ کا عمل ہے۔ اور اسی طرح عام مسلمانوں کو بھی یہ تاکید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اتنے سخت الفاظ۔ آج ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ لوگ بیٹھ جاتے ہیں کیلکولیٹر لے کے، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنا میں نے ادھار دینا ہے، اتنا گھر کا خرچہ ہے، یہ پیسے میرے پاس اضافی بچیں گے، اب میں کیا کروں؟ چلو اس دفعہ قربانی رہنے دیتے ہیں، اللہ دلوں کا حال جاننے والے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سخت ایام میں بھی، وہ ایام کون سے تھے؟ آپ نے ہجرت کے پہلے سال سے لے کے 5-6 ہجری سال تک، سن ہجری تک قربانی کی ہے۔ کبھی آپ 1 چتکبرہ مینڈا ذبح کرتے، کبھی 2 مینڈے ذبح کرتے۔ اللہ کے نبی نے مشکل حالات میں، جب کھانا پینا بھی میسر نہیں ہوتا تھا، آپ نے اسلام میں قربانی کی ہے۔ اور آج ہم لوگ عید پر 30-30 40-40 ہزار کی شاپنگ کر لیتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے مہنگے کپڑے جوتیاں لے لیتے ہیں، پھر کہا جی اب پیسے نہیں بچے، اب قربانی کیا کرتے ہیں؟ تو چلو جانور خرید نہیں سکتے، کوئی 2-3 بندے مل کے بڑا جانور لے لو۔ آج کل تو بڑے رفاہی ادارے ہیں، یہ ہمارے شہر کا ادارہ ابراہیم میر فری ڈسپینسری اور مرکزی جمعیت اہلحدیث کے اشتراک سے اجتماعی قربانی ہوتی ہے۔ انہوں نے 40,000 روپیہ فی کا حصہ رکھا ہے، ایک حصے کا۔ اب یہ اگر عدد شمار کی جائے نا، تو موجودہ دور میں اگر ایک گھر کے 4 سے 5 افراد ہیں، اگر ان کی عید کی شاپنگ کی جائے نا، ایک جوڑا اور ایک جوتی، تو 30 سے 40 ہزار روپے لگ جاتے ہیں، جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں۔ آپ ایک سال عید کی شاپنگ سکپ کر دیں، جو عید الفطر میں نئے کپڑے لیے ہیں وہی عید الاضحیٰ میں لگا لیں، اس کی بجائے کیا کریں؟ قربانی کریں۔ یہ اپنے اندر جذبہ پیدا کریں کہ قربانی کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ترغیب دی ہے۔ ان 10 دنوں کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے، آپ نے فرمایا، ما من ایام اعظم عند اللہ
اللہ کی بارگاہ میں عظیم ترین دن جو ہیں، یعنی جو دن اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں، عظمت والے ہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی نہیں ہے۔ ولا احب الیہ من العمل، اس روایت میں بھی وہ الفاظ آ گئے، اور کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں کے اعمال ہیں۔ فیہن من ہذہ الایام العشر، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال کے برابر کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی فضیلت والا دن نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کثرت کے ساتھ ان دنوں میں تحلیل کرو۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، والتکبیر اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی، والتحمید الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھے۔ جو عید کے دن تکبیرات پڑھتے ہیں وہ پڑھے۔ صحابہ اکرام سے مختلف الفاظ ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ سنن بہقی میں ہے، اور امام بہقی اس کو شعب الایمان میں بھی لے کے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہیں۔ پھر مصنف ابن ابی شیبہ میں دوسری روایت میں اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ موجود ہیں۔ پھر سنن کبریٰ امام بہقی کی کتاب ہے، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ اکبر، یہ کلمات ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ اللہ کی کبریائی میں سب سے بہترین الفاظ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اوپر والی حدیث بیان کر کے اس کے حاشیے میں ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری، اس میں یہ بیان کیا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذوالحجہ کا چاند نظر آتا، بازاروں میں نکل جاتے، اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ کثرت سے پڑھتے۔ لوگ بھی ان کو دیکھ کے پڑھتے، ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے۔ پتہ چل گیا ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، گھر میں تکبیریں پڑھے، دفتر میں پڑھے، دکان میں پڑھے، باہر چلتے ہوئے بچوں کو لے کے چیز لینے جا رہے ہیں، گھر کا کوئی سامان لینے جا رہے ہیں، تکبیرات پڑھے۔ یہ سنت ہے، یہ تاکید رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمان صحابہ کو دیا اور صحابہ نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، وہ کسی کے سامنے تکبیر اونچی پڑھ دو، وہ کہتا ہے بھائی ابھی عید کا دن نہیں آیا، وہ 10 ذی الحجہ کو پڑھتے۔ وہ لوگوں نے ذہن میں کچھ، ہمارے دوستوں نے، اللہ انہیں ہدایت دے، اپنے پاس ہی مفروضہ بنا لیا ہے۔ وہ بیچارے نہ حدیث پڑھتے ہیں، نہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں کہ کس موقع پر اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ بس جو کسی فقیہ نے، کسی محدث نے، کسی اللہ کے نیک بندے نے کام کر دیا، چاہے وہ بیچارے سے غلطی بھی ہوگی، اس کے پیچھے لگے نہیں، بڑی فضیلت والے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تقلید سے بچنا چاہیے، کوشش کریں اور اللہ سے دعا یہ مانگا کریں، اللہ مجھے اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، تقلید سے محفوظ فرما۔ ائمہ محدثین کہا کرتے تھے تقلید کرنے والا شخص صرف کسی کی بات نہیں مانتا، بلکہ وہ اس عقیدے پر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جو شخص جس کی میں بات مان رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں اس کی بات ٹھیک ہے۔ کیوں اس کے سامنے قرآن کی آیت بیان کرو، حدیث بیان کرو، اللہ کے نبی کا عمل بیان کرو، وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے فلاں بزرگ سے سنا ہے، وہ بڑے مشہور ہے، ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کا اخبار میں کالم چھپتا ہے، کئی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، وہ غلط بیان کریں گے، غلط بیان کر سکتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے جھوٹ بولے ہیں لوگوں نے، محدثین نے حدیث کی جرح و تعدیل کا جو علم مرتب کیا، یعنی ایک راوی روایت بیان کرتا ہے، سب سے پہلے اس راوی کی ذاتی حیثیت کو دیکھا کہ وہ نیک ہے، متقی ہے، نمازی پرہیزگار ہے کہ نہیں، اللہ کا ڈر رکھنے والا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد دیکھا کہ کیا اس نے اس شخص کو کبھی ملاقات کی ہے، اس سے حدیث سنی ہے جس کی وہ حوالہ دے رہا ہے کہ میں اپنے استاد سے بیان کرتا ہوں،
کیا آیا وہ اس کا استاد تھا بھی کہ نہیں، یا وہ اس دور میں تھا تو اس سے ملا بھی ہے کہ نہیں۔ یہ ساری چیزیں کلیکٹ کر کے انہوں نے ایک بیلنسڈ نالج بنایا، ایک متوازن علم بنایا تحقیق کا، تخریج کا، جسے الجرح و تعدیل کہتے ہیں، کہ ایک راوی پر جرح کی جائے، اس کی ذات کیا ہے، پھر اس پر عدالت لگائی جائے۔ عدالت کیا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کیا اس نے واقعی یہ حدیث سنی ہے کہ نہیں، یہ پڑھی ہے کہ نہیں، کسی کے پاس علم حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ اور اس علم کا یہ فائدہ ہوا کہ ہمارے سامنے سینکڑوں ہزاروں ایسے راوی موجود ہو گئے جو اپنے پاس سے جھوٹی حدیث جھگڑا کرتے تھے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سفر میں تھے، صحابہ کرام، سنن ابو داؤد میں ہے، اس میں اونٹ میں حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں گائے میں ہم 7 لوگ شریک ہو گئے، اونٹ میں 10 ہو گئے، تو لہٰذا محدثین نے اسے قابل عمل کہا ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، ضعیف نہیں ہے لیکن حسن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحج فقال رجل اکل عام۔ اچھا، ان 10 دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں دوسری بڑی عبادت وہ حج ہے۔ حج شروع کب ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج کو حاجی مینا میں پہنچ جاتے ہیں، صبح فجر پڑھ کے غسل کر کے صاف ستھرے ہو کے احرام باندھ کر انہیں مینا میں چلے جانا ہے۔ 8 کو مینا میں، 9 کو عرفات میں، 9 کو غروب کے بعد مزدلفہ سے پھر صبح فجر پڑھ کے مینا میں دوبارہ آنا ہے 10 تاریخ کو۔ اور 10 کے جو میں نے آپ کو ایام بتائے ہیں کہ پہلے انہوں نے بڑے شیطان کو جو ہے جمرہ عقبہ اولا کو وہ کنکریاں مارنی ہیں، پھر انہوں نے قربانی کرنی ہے، پھر سر کے بال اتروانے ہیں، پھر طواف زیارہ یا افاضہ کرنا ہے کہ حرم کے 7 چکر لگانے ہیں، طواف کرنا ہے، پھر صحیح کرنی ہے، اس کے بعد وہ احرام کھول لیں، احرام کی پابندیاں ان پر ختم۔ اب یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے سال میں 1 مرتبہ۔ ایک شخص نے سوال کیا، اکلو آمن، اللہ کے رسول ہر سال؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول ہر سال؟ پھر آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ بھی جب اس نے پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر واجب ہو جانا تھا، تم نے ہر سال حج کرنا ہے، اور اس کی استطاعت تم میں نہیں ہونی تھی۔ اب دیکھیے، زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا فرض ہے، اور عرب 2.25 ارب یا 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، اور کچھ عداد کے مطابق تو کہتے ہیں جی کہ 2 ارب سے کراس کر گئے۔ اب ان مسلمانوں میں ہر سال چند لاکھ بندہ جاتا ہے حج کرنے، اور چند لاکھ بندہ جو جاتا ہے اس میں بھی کروڑوں لوگ درخواستیں دیتے ہیں۔ ہر سال پتہ چلتا ہے جی 10,000 بندہ رہ گیا، 20,000 رہ گیا، پھر جب اسکروٹنی ہوتی ہے اسکروٹنی میں ہزاروں بندے رہ جاتے ہیں، جی تمہارے کاغذ میں یہ نقص ہے، تمہاری یہ معاملات کم ہے، لوگوں نے پیسے نہیں جمع کروائے۔ اللہ جس کو حج کی 1 دفعہ توفیق دے دے اس پر اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا کرم ہے اللہ کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ تم اپنے پاس سے نہیں کرتے، یہ اللہ جس پر اپنا فضل کرے وہ کر کے آتا ہے۔ اب 1 دفعہ زندگی میں حج کرنا ہے وہ بھی بڑا مشکل ہے۔ آج کے دور میں گورنمنٹ کے خرچے پہ حج کرنا ہے نا اگر آپ نے، تو کم از کم بھی آپ کے پاس کو 14-15 لاکھ ہونا چاہیے، اور عام بندے کے لیے 14-15 لاکھ اکٹھا کرنا مشکل ہے۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات کہتا چلوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو حج فرض ہو جائے، یعنی حج کے اس کے پاس استطاعت ہو گئی ہے، من اتاک الحج فلم یحج، جس کو استطاعت ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے اور وہ حج نہ کرے، فسواء علیہ یہودیا مات او نصرانیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے، وہ یہودی مرے یا عیسائی مرے۔ اب کتنی سخت بات ہے،
یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث موجود ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں حج کی فرضیت کے حوالے سے علامہ ابن کثیر اس حدیث کو لے کے آئے۔ آج کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے پاس پیسے موجود ہوتے ہیں لیکن وہ جمع نہیں کرواتے، کیوں؟ وہ جی حج تو اللہ قبول کرنے والا ہے نیکی، ادھر کسی غریب کی بیٹی کی شادی میں پیسے دے دو، کسی کا گھر ٹوٹ گیا ہے اس کا لینٹر ڈلوا دو، اجتماعی شادیاں کرا دو، لوگوں کے گھر راشن دے دو۔ یہ بیماری اور بخار چڑھتا ہے مسلمانوں کو، وہ جیسے موسم بدلتا ہے نا تو وائرل فلو ہوتا ہے، وائرل ڈائریا ہوتا ہے، وائرل سکن انفیکشن ہوتے ہیں کہ موسم بدلنے کے ساتھ جلد کے امراض، پھر یہ نزلہ زکام، یہ لوز موشن، یہ پخانے کے معاملات ہوتے ہیں پیٹ کے۔ یہ جب رمضان آتا ہے یا ذوالحج عید الاضحیٰ کا وقت آتا ہے تو لوگوں کو حج اور قربانی کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں یاد آتی ہیں، اور یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہا، آپ کو بڑے اسکالر ملیں گے، بڑے بڑے علم والے ملیں گے جو نیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھ کہتے ہو ٹھیک ہے جی ایک بکرا لے کے قربانی کر دیا، وہ میں نے فلاں کسائی کو کہا تھا، وہ کہتا تھا جی صبح اتنے بجے آپ کے گھر گوشت بن کے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، قربانی کسی حد تک ہو گئی ہے، یہ اس میں دو ذائقہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کیسے کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی اس بات کو سیکھا ہے آپ نے قربانی کیسے کی؟ آپ نے اپنے دور کی اپنے حالات کے مطابق بہترین قربانی کی۔ جو جانور اللہ کے رسول ذبح کرتے تھے، آپ اگر اس طرح کا جانور لینے جائیں نا، چتکبرا مینڈا گول سنگوں والا، جس کو پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں پنجاب کے لوگ پانچ کلیان والا، یعنی چہرہ بھی کالا، اس کے کھر چاروں کالے اور پیٹ سے بھی کچھ حصہ کالا، یہ بڑا نایاب جانور ہوتا ہے۔ عام بھیڑ کے چتکبرے بکرے کی نسبت اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، 10 15 20 ہزار، یہ 80 ہزار سے لاکھ یا اس سے زیادہ کا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک بھی کیے ہیں، دو بھی کیے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ہے۔ تب حالات کیا تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قسم پرسی، کھانا بھی مشکل پورا ہوتا تھا، اور ایسے ایسے دن بھی تھے کہ 2 مہینے گھر میں کوئی چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی اللہ کے رسول قربانی کرتے تھے۔ اور ہم لوگ پیسے وہ اپنی وہ کیا ہوتا ہے وہ منی سیونگ باکس میں اکٹھے کر کے رکھی جاتے ہیں، فلاں کام کرنا ہے، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی پڑھائی ہے، بیٹا پڑھ لکھ جائے گا میرا سہارا بنے گا، کامیاب ہوگا، کل کو دعائیں دے گا۔ کوئی دعائیں نہیں دیتا، کوئی پتر دعا نہیں دیتا، جھوٹ ہے سب تو بڑا، سفید جھوٹ ہے۔ الا من رحم ربی، جس کے دل میں اللہ ڈال دے۔ میرے نوجوان بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم نے کتنی مرتبہ اپنے ماں باپ کو کوئی غلط بات کی ہوگی، کوئی ڈانٹا ہوگا، ابا جی آپ کو کیا پتہ آج دنیا بدل گئی ہے، آپ کی دور میں تو فون ہی نہیں ہوتا تھا، آج تو ٹچ فون آ گیا ہے، آج تو بڑی سہولتیں ہیں، آپ کو کیا پتہ آج کے دور کا۔ بڑی باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں۔ یہ وہی اولاد ہے جس کے لیے ماں باپ نے اپنی جوانی ضائع کر دی، ماں نے اپنی جوانی اور خوبصورتی کو اس کو پیدا کرنے اور پالنے میں ضائع کر دیا۔ اسی لیے اپنی اولاد کی آخرت بناؤ، انہیں دین سکھاؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ قربانی کے مسائل سکھاؤ، وراثت کے مسائل سکھاؤ۔ یہ انسان بڑا لالچی ہے، دنیا خود کما لیں گے۔ آپ نے میں نے نہیں دیکھا بڑے بڑے ان پڑھ لوگ لاکھوں کروڑوں پتی ہیں، یہ مارکیٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا سارا کمرشل ایریا ہے، کتنے لوگ ہیں جو پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، ایم اے کیے ہوئے ہیں، میٹر کیفے کیے کر کے لوگ بیٹھے ہیں، بینکوں میں بی ایم اے کر کے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں لاکھوں مہینے کے کما رہے ہیں۔ پیسہ انسان کما لیتا ہے، اگر اس کو دین کی تعلیم نہیں نہ دی گئی تو اپنے لیے بھی وبال جان ہے، والدین کے لیے بھی وبال ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام میں اللہ کے ذکر کا، کبریائی کا، حمد کا حکم دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ان 10 دنوں کے حوالے سے جو سب سے اہم کاموں میں سے ایک کام ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے ایک وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی۔ اب یہ ذوالحجہ قریب ہے، آج 27 ذوالحج ہے،
15 مئی 2026 1447 ہجری۔ اکثر لوگوں نے جانور لے لیا ہے یا لینے کا خیال یا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں، ایسا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، جو ایک آنکھ سے کانا ہو یا جس کی ایک آنکھ ہی بالکل نہیں ہے یا خراب ہے، وہ مریضۃ البین مرضها، ایسا مریض جو ظاہری بیمار ہو، اس کے کھر میں کوئی بیماری ہے، منہ میں بیماری ہے، سینگوں میں ہے، سر میں ہے، پیٹ میں، اس کی بیماری واضح ہے، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جس کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہے یا ٹانگ ٹھیک نہیں ہے، ایک ٹانگ چھوٹی ایک بڑی ہے، یہ بھی نقص ہے، یہ والا جانور بھی قربانی میں نہیں دینا۔ والکثیرۃ التی لا تنقی، اور ایسا لاغر اور پتلا جانور جس کی ہڈیاں نظر آتی ہیں۔ لوگ لے لیتے ہیں چلو جی کمزور ہے کہ اللہ قبول کرنے والا، کوئی یہ بات زبان سے نہیں نکالنی اللہ قبول کرنے والا۔ اللہ کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہے، جو اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھیں، کانا نہ ہو، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی ایسی بیماری ظاہر نہ ہو جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور نحیف ہے، لنگڑا نہ ہو، اور بالکل ہی لاغر نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہیں، ہم چارہ چلنے پھرنے سے آ رہی ہے۔ اور 5ویں چیز جس میں فقہا میں اختلاف ہے، صحابہ میں بھی، تبع تابعین میں بھی، کچھ کہتے ہیں کہ کان کا کٹا ہوا جانور بھی نہیں لگتا، لیکن اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کان کٹا جانور بھی منع کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نقص نہیں ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا، فإنی اکرہ، وہ کہتے ہیں کہ میں پسند نہیں کرتا، ان یکون نقص فی الاذن، قال فبما کرہت منہ فدعوہ ولا تحرمہ علی احد، یہ وہ نقص ہے جس کی وجہ سے جانور قربانی کے لیے منع نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اچھا خوبصورت جانور لیں، آپ نے اللہ کے لیے قربانی دینی ہے۔ اور جیسے کہ گائے اور اونٹ کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا دیا ہے، تو کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، قربانی کا معمول بنائیں، کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے دعا بھی کریں، اللہ میں نے قربانی کرنی ہے۔ اگر نہیں گنجائش تو اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیں گے، میری اور آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ اور تیسرا اہم کام کیا کرنا ہے کہ جس شخص نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد نہ اپنے بال کٹوائے نہ اپنے ناخن تراشے، جب وہ قربانی کر لے، قربانی کرنے کے بعد وہ کاٹ سکتا ہے۔ اور اگر کسی شخص کو کسی وجہ سے قربانی کی سہولت میسر نہیں ہوتی تو وہ 10 ذی الحج کو عید کی نماز پڑھ کے اپنے بال اور ناخن کاٹے گا، ان 10 دنوں میں اس چیز سے پرہیز کرے گا، اللہ اس کو بھی قربانی کے برابر اجر دے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم اذل الشرک والمشرکین، اللهم دمر اعداء الدین، اللهم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، پاکستان میں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، اردن میں، شام میں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ مسلمان پریشان حال ہیں، مظلوم ہیں،
اللہ جتنے بھی مظلوم ہیں سب مظلوموں کی مدد فرما، اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ اسلام کی دشمنی میں ملوث ہیں یا ان کے صورت کار ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ان ظالموں کی مقدر میں اگر آپ نے ہدایت نہیں لکھی، اللہ نے نشان عبرت بنا۔ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، بڑے چھوٹے بچے بوڑھے نوجوان مرد عورت، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کی حاجات مناجات ضروریات قبول و منظور فرما۔ ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں قاری نصیر صاحب، ان کے داماد کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کے لواحقین کو عزیز و اقربا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس آزمائش کو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نجات اور گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنا۔ ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ادریس بھائی، ان کی اہلیہ بھی بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ دو اعلانات ہیں، ایک تو قربانی کے حوالے سے ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر سیالکوٹ اور ابراہیم میر فری ڈسپنسری شاہپورہ، ان کے اشتراک سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فی حصے کی قیمت 40,000 رکھی گئی ہے۔ اگر آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس اس طرح کی صورت میسر نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر میں قربانی کا اہتمام کریں، کسائی وغیرہ سارا یہ نہیں کر سکتے، تو آپ ادھر حصہ ڈال کے قربانی میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ دوسرا اعلان، جامعہ محمدیہ سیالکوٹ ملکہ کلاں شہر کا مشہور و معروف ادارہ ہے، دینی درسگاہ ہے، وہاں پر درس قرآن و حدیث کا اہتمام کیا گیا ہے 17 مئی بروز اتوار، یعنی پرسوں اتوار والے دن ظہر تا عصر۔ اس میں مایہ ناز علماء کرام مفتی عتیق الرحمن علوی حافظہ اللہ لاہور والے، مفتی خاور رشید بٹ صاحب لاہور والے یہ تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں عبد الوارث گل بھائی آ رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اور عبد الوارث گل بھائی آپ نے اکثر انہیں یوٹیوب فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا، یہ دین کا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے 10,000 کے قریب عیسائیوں نے ان کی تبلیغ سے اللہ کے فضل سے اسلام قبول کیا۔ تو کوشش کریں ایسے لوگوں کی مجلس میں لازمی جائیں، اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، تو اس کے لیے بھی وقت نکالیے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔